وزیر اعظم بھی کہہ رہے ہیں گھس بیٹھی ہے، اور جو ہم اسمبلی کے فلور پہ ہمارے وزیر دفاع بھی جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، بلکہ وہ تو ایک مین جو پاکستان کی سیاسی جماعت ہے اسے بھی اس لپیٹ میں لا رہے ہیں، تو یہ اس طرح تو پھر معاملات سیدھے نہیں ہو سکتے۔ میں پہلے ایک بات کروں، یہ جو آف لیٹ آپ کہہ رہے ہیں، دیکھیے یہ آف لیٹ کیا ہے، ابھی آپ ذرا گوگل کیجئے اور آپ کو 2023 اور 24 میں ایسے لوگ ملیں گے جنہوں نے باقاعدہ طور پر سرنڈر کیا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا مطلب ہے یہ جو سرنڈر ہے مذاکرات کے نتیجے میں ہو رہا تھا نا، کسی کانٹیکٹ کی صورت میں ہو رہا تھا نا۔ اب وہ کانٹیکٹس کس نوعیت کے تھے، وہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں، وہ ہمارے سرکاری افسر بھی قائم کر سکتے ہیں، وہ ہمارے سیاستدان بھی قائم کر سکتے ہیں، وہ کئی چیزیں ہو سکتی ہیں، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیاں کر سکتی ہیں، تو لہٰذا کہیں نہ کہیں ایک انگیجمنٹ تو جاری تھی۔ سو میننگ دیر بائے اب وہ جو چھوٹی موٹی انگیجمنٹ تھی وہ بھی نہیں ہوگی۔ اب اس کا ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے، جو ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ آئندہ اس طرح کی کوئی انگیجمنٹ نہیں ہوگی۔ دوسری بات جو آپ کر رہی ہیں نا، مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ آج وزیر دفاع کی تقریر سنتے ہوئے اور اسمبلی کے بعض لوگوں کی حکومتی اراکین کی جو گفتگو تھی وہ سنتے ہوئے مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ ان لوگوں کو واقعی سیاست کی الف بے کا پتہ بھی ہے یا نہیں ہے، یہ ان لوگوں کو بلوچستان کے مسائل کا ادراک بھی ہے یا نہیں ہے۔ اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے جو پوری دنیا کے میڈیا میں بڑی اور پہلی خبر کے طور پر چلایا جا رہا ہے، اور اس کے جواب اس کے اوپر جو رد عمل ہے ہمارے وزیر دفاع کا، وہ کیا ہے؟ وہ اپنے سیاسی مخالفین کو نتھی کرنا، وزیر اعظم کا بھی اور وزیر اعظم کا۔ آپ ذرا تصور کیجئے کہ یہ کوئی کام ہے کرنے والا کہ آپ ایک اتنی بڑی سیاسی جماعت کو، جو آپ کی حزب اختلاف کی بھی سب سے بڑی جماعت ہے، اور اگر الیکشن کی فیئرنس کو سامنے رکھا جائے تو اس کے بارے میں یہ کہنا بھی غلط نہیں کہ وہ پاکستان کی سب سے زیادہ ووٹ لینے والی جماعت ہے، فیئرنس کو ہٹا بھی دیا جائے تو بھی سنگل لارجسٹ پارٹی ہے، آپ اس پارٹی کو نتھی کر رہے ہیں کہ وہ دہشت گردی یا انسرجنسی چاہتے ہیں۔ مطلب یہ تو سیاسی طور پر ایک حماقت کو چھوتی ہوئی حرکت ہے۔ تو یعنی اور پی ٹی آئی کا یہ عالم، یعنی سیاسی طور پر یہ کہنا کہ ایسے موقع پر آپ ایک وفاقی سیاست کی دعوے دار جماعت کو آپ کیا کہاں پینٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ تو آپ اپنی کمزوری کا تاثر دے رہے ہیں۔ جی، یہ تو حکومت اپنی سیاسی کم فہمی کا اور نااہلی کا تاثر دے رہی ہے کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر اس طرح کے الزامات لگا دیں۔ اور پھر اگر کسی نے کچھ کہا ہے تو بھائی وہ کوئی بڑا آدمی ہوگا نا، جیسے آج سلمان اکرم راجہ صاحب نے بات کی ہے کہ بھائی سینکڑوں ہزاروں اکاؤنٹ ہیں لوگوں نے بنائے ہوئے، بھائی سب کی ذمہ داری آپ کسی ایک جماعت یا اس جماعت کے چند افراد پہ کیسے ڈال سکتے ہیں؟ سب کو تو وہ جماعت کنٹرول نہیں کر سکتے، وہ تو کر بھی نہیں سکتی، کنٹرول بھی نہیں کر سکتی۔ بیچ میں ہمیں یہ بھی نہیں پتا، کسی کو بھی نہیں پتا چل سکتا، پیپلز پارٹی کے اندر پی ایم ایل این میں، ٹی ایل پی میں بہت سارے ایسے اکاؤنٹس ہیں جو اس سے پہلے ہم 2021 میں چلے جائیں، 20 میں چلے جائیں، پی ایم ایل این اس طرح کی باتیں کرتی تھی، لیکن وہ پی ایم ایل این نہیں تھی کرتی۔ وہ اکاؤنٹس جو پی ایم ایل این کی حمایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے، تو اس کو یہ کہہ دینا کہ پی ایم ایل این کرتی تھی یا پی ٹی آئی کرتی تھی، یہ مطلب سمجھ سے بالا تر ہے۔ کسی بھی جماعت کو آپ نے اگر اکاؤنٹیبل ہولڈ کرنا ہے تو آپ اس کے 4 5 10 20 جو لوگ ہیں ان کی بات کریں، ان کی بات ہوگی کہ بھائی یہ بات، اس طرح کی بات کیا پی ٹی آئی کے اگر آفیشیل اکاؤنٹ سے کی گئی ہے تو پھر آپ اس کو اکاؤنٹیبل سمجھیں۔ تو اسی سے آپ سیریسنس کا اندازہ لگا لینا حبیب صاحب کہ بلوچستان کا معاملہ ہے اور ہم اس پہ ڈیبیٹ کرنے کے بجائے ہم کس چیز پہ ڈیبیٹ کریں، کس چیز پہ بات کریں۔ دیکھیے جو بھی حکومتیں ایسی ہوں جن کی سیاسی ساکھ زخمی ہو، یعنی اس پر سوالیہ نشان ہو، تو وہ حکومتیں ہر معاملے کو اسی طریقے سے ہینڈل کرتی ہیں۔ وہ اپنے مخالفین کو کبھی غدار ثابت کرتی ہیں، کبھی ان کو ملک دشمن ثابت کرتی ہیں، کبھی ان کو کسی اور طریقے سے ثابت کرتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر جس دن وہ یہ مان لیں کہ یہ لیجٹمیٹ پولیٹیکل پارٹیز ہیں تو، اور یعنی ان کی ساکھ جو ہے وہ اتنی ہے یا اس سے زیادہ ہے جتنی حکومت کی ہے، تو پھر حکومت کے تو باقی رہنے کا جواز ہی ختم ہو جائے گا نا۔ تو دیکھیے یہ جو حکومتیں، جو ہماری وفاقی حکومت ہے اور جو صوبائی حکومت ہے، یہ اب تک اس کو جماعتی سطح پر رد عمل دے رہی ہیں۔